ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواہ مسلم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول اور خالص اسلامی تربیت سے متعلق آپ کے درمیان اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان اس دنیا میں باعزت زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے زندگی گزارے، اس کو وقار و عزت ملے، اس کو سربلندی ملے، وہ ترقی سے ہمکنار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلامی تربیت پر نظر ثانی کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ خالص اسلامی تربیت کا اہتمام کر کے دنیا کے سامنے یہ ثابت کرے کہ ہمارے بزرگوں نے کھجور اور پانی پی کر کے زندگی گزاری لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. وہ یہ ثابت کرے کہ ہمارے بزرگوں نے نہ جانے کون کون سی تکلیفیں برداشت کر لی لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، جس کے نتیجے میں آج ان کی تاریخ زندہ ہے، ان کا اسوہ زندہ ہے، ان کا طریقہ زندہ ہے، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، اور مسلمان تو مسلمان اغیار بھی ان کی مثالیں دینے پر مجبور ہوتے ہیں. اگر مسلمان موجودہ وقت میں یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں اس کو یاد رکھا جائے تو ایسی صورت میں اس کو خالص اسلامی تربیت کے مختلف گوشوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا. اسلام نے جس انداز سے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں اگر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 اسباب کی وجہ سے شادیاں کی جاتی ہیں. اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان اور نسب دیکھا جاتا ہے، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فاظفر بذات الدین، دین کے پہلو کا جائزہ لے کر کے اسی کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ اگر عورت کے اندر دینداری ہوگی تو خاندانوں کو جوڑے گی، دینداری ہوگی تو دینداری کی خوبصورتی اس کی خلقت کی خوبصورتی پر غالب آ جائے گی. اگر دینداری ہوگی تو مال و دولت ہیچ ہو جائے گا، اگر دینداری ہوگی تو خاندان اور نسب کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا. لہذا اسلامی تربیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. عورت دیندار تلاش کی جائے، اور ایسے ہی حجر عروسی میں جب میاں بیوی پہلی بار جائیں تو نفل کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں. بچوں کی ولادت سے لے کر کے 7 سال کی عمر، اور 7 سال کی عمر سے لے کر کے 10 سال کی عمر، اور اس کے بعد ساری زندگی ان کی نمازوں کی ٹریننگ دی جائے، ان کو توحید کا درس دیا جائے، اتباع رسول کا سبق پڑھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے والا، ہم کو روزی روٹی دینے والا کون ہے. آج ارادہ یہ تھا کہ اسی موضوع کی تکمیل کی جائے گی، لیکن ابھی پہلگام کے اندر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کے تناظر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ خوارج کا جو نظریہ ہے، یہ خوارج کا جو فتنہ ہے، جس کے نتیجے میں شدت پسندی پنپتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی قتل و خوریزی کو جواز فراہم کیا جاتا ہے، یہ خوارج کا ذہن جس کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلی خرابی، دین کی صحیح اور شفاف شکل کو بگاڑنے کا سب سے پہلا کام جن بدعتیوں نے پہلی بدعت کو انجام دے کر کے ایجاد کیا، وہ بدعت خروج کی بدعت تھی، انہی خوارج کی بدعت تھی. ذوالخویسرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور کہا: میرے ساتھ انصاف کیجئے. آپ نے فرمایا
تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ خروج کا، خوارج کا، شدت پسندی کا، دہشت گردی کا، علماء بیزاری کا، حکام کی تکفیر کا، فساد فی الارض کا، اور زمین کے اندر بے چینی پیدا کرنے کا وہ پہلا فتنہ تھا جو یہاں سے شروع ہوا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں ان لوگوں کی جو صفتیں ذکر کی، ان صفتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات ہم کو اطاعت کی، امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی صراحت کر دی جائے کہ یہاں پر لوگ جو مذہبی رنگ دیتے ہیں، ہمارا میڈیا بہت اچھل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اگر مسلمان ایسا ہوتا تو امن و سلامتی کے قیام کے لیے خوارج کی یہ صفتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جانے والی ہیں، یہ صفتیں بیان نہ کی جاتی۔ اگر مسلمان ایسا ہوتا تو اپنے 3 خلفائے راشدین کو انہی خوارج کے فتنے میں قتل و خوریزی اور ان کی شہادت کے ذریعے کھو دینے اور اس دنیا سے رخصت کر دینے کی تاریخ یہ اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان شدت پسند ہوتا تو ان کے خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا جاتا۔ اگر مسلمان شدت پسند ہوتا تو اب سے 40-50 سال پہلے خانہ کعبہ کو اور مسجد حرام کو بند کرنے کی نوبت نہ آتی، وہاں طواف نہ روکے جاتے، وہاں فائرنگ نہ کی جاتی، وہاں پر ائمہ حرمین کو گولیوں کا نشانہ نہ بنایا جاتا۔ مسلمان یہ امن و سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو یہاں تک کہتا ہے کہ بہتی نہر پر بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو پانی کا اسراف اور پانی کی فضول خرچی سے اس کو بچنا چاہیے۔ یہ اسلام وہ مذہب ہے امن و سلامتی کا جس اسلام پر اسلام دشمنوں نے نبی آخر الزماں پر جب ہجوم کسا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اس کے باوجود ہمارا نبی رحمت نبی آخر الزماں جب مدینہ منورہ سے دوبارہ فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں پوری فوج اور پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، پوری قوت موجود ہے، اس دور کی سپر پاور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی، جنہوں نے ہمارے نبی کو لہو لہان کیا تھا، جن لوگوں نے ہمارے صحابہ کو زد و کوت کیا تھا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھی، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو مدینہ ہجرت کے لیے مجبور کر دیا تھا، انہی لوگوں کے سرداروں کا نام لے کر کے نبی رحمت اور نبی آخر الزماں فرماتے ہیں جو اس گھر میں پناہ لے لے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ عام معافی کا اعلان کرنے والا دین، اپنے دشمنوں کو بخش دینے والا دین، وہ جانی دشمن جو اس نبی کو زد و کوت کرتے تھے، اس کو شعب ابی طالب میں بند رہنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، سوکھے پتے چباتا تھا، سوکھا ہوا چبڑا چباتا تھا۔ 3 سال اسی بائیکاٹ میں ان لوگوں کے گزر گئے، اس کے باوجود جب ان کے پاس قوت آتی ہے، امکانات پیدا ہوتے ہیں، استطاعت پیدا ہوتی ہے، تو عام اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ہم کوئی بدلہ لینے والے نہیں، کیونکہ یہ دین رحمت ہے، یہ نبی یہ رحمت ہے، اور یہ نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، جناتوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، آسمان و زمین کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح انداز سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوت کرنے والوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اور آپ کا ان کے ساتھ وتیرہ دیکھیں تو آنسو بہانے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہ وتیرہ تھا، یہ حسن اخلاق تھا، اپنے دشمنوں کو مسکرا کر کے معاف کرنے والا نبی آخر الزماں۔ آج اس کے امتیوں پر، اس کی امت پر اگر یہ اتہام لگایا جائے تو یہ خیانت کے سوا، اتہام تراشی کے سوا، شدت پسندی اور دہشت گردی کے سوا، حقیقت کو چھپانے کے سوا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس انداز کے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات میں ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان واقعات میں ہم شدت پسندوں اور خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھانے کو اپنا مذہبی اور دینی فریضہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہم کو یہی سبق دیا ہے، اسلام نے ہم کو یہی حکم دیا ہے، یہی سکھایا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو بغیر کسی قتل کے بدلے
قتل کیا، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی نے قتل و خوریزی کی، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا وہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کرنے کا مجرم ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے قتل کے نتیجے میں فرمایا تھا کہ اگر مجھ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے قتل میں سارے شہر کے لوگ شریک ہیں تو میں سارے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے قصاصاً سب کو قتل کر دوں گا، لیکن اس سلسلے میں امن و سلامتی کے قیام میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام دین امن و سلامتی ہے، یہ دنیا کے اندر قتل و خوریزی کو روکنے والا، شدت پسندی کو ملیہ میٹ کرنے والا دین ہے۔ اسی وجہ سے اس دین کے اندر اس کی تعلیمات میں خطبہ حجۃ الوداع میں امن و سلامتی کے جن پہلوؤں کا خیال کیا گیا ہے ان پہلوؤں پر کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک گفتگو کی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس نے بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کر دیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خبردار کر کے، تنبیہ کر کے، تاکید کر کے فرمایا تھا، الا خبردار تم لوگ سن لو، ان دماءکم، سنو تمہارا خون، واموالکم، تمہارا مال و دولت، حرام علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، ویسے ہی حرام ہے جیسے 9 ذی الحجہ کا یہ دن مقدس اور حرمت والا دن ہے، ویسے ہی حرام ہے فی شہرکم ھذا، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ تمہارے لیے حرمت والا مہینہ ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کا مال اور جان تمہارے لیے حرام ہے، اور جیسے یہ مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس شہر میں خود سے اگ جانے والے سبزے اور پیڑ پودوں کو کاٹنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ اگر کوئی جانور نکل جائے جس کو قتل کرنا انسانیت کے لیے عافیت کا سامان ہو، کوئی سانپ بچھو نظر آ جائے، زہریلا اور ڈنک مارنے والا جانور دکھ جائے، اس کو بھی قتل کرنے سے پہلے اگر یہ بات کی تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکید کر لی جائے کہ وہ جانور ہے یا جنات کی شکل میں، وہ جانور کی شکل میں آ گیا ہے، تو اس کی بھی تاکید کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو، مکہ معظمہ کو، حرمت والا اور امن و سلامتی والا شہر قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہاں بھیجا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس شہر کو اس موقع سے بھی امن و سلامتی والا شہر قرار دیا، تو فرمایا تمہارا مال، تمہارا خون، یہ تمہارے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ مہینہ، یہ شہر اور یہ دن تمہارے لیے حرمت والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خوارج کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے ان کی علامتوں کا تذکرہ کر کے میں خطبے کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ذو الخویسرہ جو رئیس الخوارج تھا، خوارج کی ذہنیت کو پنپانے والا، اس بدعت کو ایجاد کرنے والا، یہ ذو الخویسرہ یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ عدل، میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ غور کریں، ان الفاظ کو سنیں، حدیث کے مختلف پیرایوں کو اور مختلف گوشوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتوں کا تذکرہ فرمایا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، من یعدل اذا لم اعدل، کون انصاف کرنے والا ہوگا اگر میں انصاف نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ سے تلوار اٹھا کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں۔ انصاف کا یہ عالم ہے۔ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اکسانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک خاتون کی سفارش کرنی چاہیے کہ وہ بڑے قبیلے اور بڑے خاندان کی ہے، اس کی سزا کو ٹال دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماضی کی قومیں جو تباہی کا شکار ہو گئیں، جن لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا گیا، ان کا وتیرہ یہی تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی غریب آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، کوئی امیر اور پیسے والا صاحب حیثیت آ کر کے اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ناانصافی، یہ ظلم اگر کسی بھی ملک میں پنپ رہا ہے، مذہب دیکھ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، پیسہ دیکھ کر کے سزائیں ٹالی جاتی ہیں، تو معاف فرمائیں گے وہ سسٹم پنپنے والا نہیں بلکہ ظلم و جور کے نتیجے میں تباہی کا سامان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، اور بعض روایات میں ہے کہ تباہی اور بربادی ہے اگر میں انصاف نہ کروں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت کا تذکرہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے پوری طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے افراد ہیں، فساد نہ بھڑکایا جائے۔ آپ نے فرمایا اس کی پشت سے، اس کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ
کہ تم جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ان کی عبادات کے آگے حقیر سمجھو گے، جب ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ یہ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع اور رونے اور گڑ گڑانے کا کام کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے ترجمان نہیں ہوں گے بلکہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اور فرمایا یہ قرآن مجید کو پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، تیزی سے شکار کو پھاڑتا ہوا آر پار ہو جاتا ہے، اس کے اندر خون اور گوشت کی علامتیں بھی نہیں بچتی، وہ نکل کر کے کہیں جا کر کے گرتا ہے۔ ایسے ہی یہ دین سے نکل جائیں گے اور دین ان کے اندر باقی نہیں رہے گا، اگرچہ یہ لمبے سجدے کریں گے، لمبے رکوع کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، یہ ان کی ایک علامت بتائی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایسی قوم آنے والی ہے حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، جو کم عمر ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، غلط انداز کے فیصلے کریں گے، کم عمر ہوں گے، تھوڑی عمر میں ان کو دین کا ولولہ ستائے گا اور دین کی غلط تعبیرات کی بنیاد پر یہ خوارج سے مل کر کے دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کو اختیار کر کے دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت میں فرمایا سیکون فی امتی اختلاف وفرقۃ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فرمایا کہ میری قوم میں عنقریب اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا، ایسی قوم آئے گی جو قیل و قال کو، گفتگو کرنے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے گی، بہت خوبصورتی کے ساتھ کلام کرے گی، ان کی باتوں میں تاثیر ہوگی، لوگوں کو اچک لے جائیں گے، کھینچ لے جائیں گے، لیکن ان کے فعل اور ان کے کام بہت برے ہوں گے، بہت قبیح فعل انجام دیں گے۔ لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا، علماء پر کلام کرنا، علماء بیزاری کو اختیار کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے فساد پھیلانا، علماء کی شبیہ کو خراب کرنا، یہ ان کا کام ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب سے بری مخلوق ہوگی، سب سے برے لوگ ہوں گے۔ طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان کو قتل کرے گا، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کو یہ لوگ قتل کر دیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے بھی رب کائنات کے یہاں مقامات ہوں گے، اور جو ان کو نیست و نابود کرے گا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اس نے دنیا سے فساد کو ختم کرنے کی سعی کی ہے۔ ایسے ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے کان ابن عمر یراہم شرار الخلق، ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کو سب سے بری مخلوق، سب سے زیادہ شر پسند تصور کرتے تھے، اور فرماتے تھے انہم انطلقوا الی آیات، یہ ایسی آیتوں کو اپناتے ہیں نزلت فی الکفار، جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فجعلوها علی المؤمنین، اور ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور علامت بتائی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت دردناک تعبیر ان کے بارے میں پیش فرمائی، فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ خوارج، یہ شدت پسندی اختیار کرنے والے، یہ دہشت گردی کو انجام دینے والے، یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ معمولی قباحت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یعنی ان کو کتوں کی شکل میں جہنم میں رسید کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ دیکھیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حروریہ نے جب خروج کیا اور قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ ایسا کلمہ ہے جو حق کلمہ ہے، جس کا معنی صحیح ہے، لیکن اس کے ذریعے ان لوگوں نے باطل مراد لے رکھا ہے۔ آج کے دور میں لا الہ الا اللہ، جس کی سچی تعبیر لا معبود بحق الا اللہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مسلمانوں میں ایسے طبقات پائے جاتے ہیں جو اپنی عقلوں کی بنیاد پر دین کی تعبیر پیش کرتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ حروریہ کے اسی فکر کا امتداد ہے جو آج کے مسلمانوں کے ایک طبقے نے اختیار کر کے لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ کے ذریعے پیش کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر، خروج پر، شدت پسندی پر ابھارنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ ہمیں ایسے افکار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ موجودہ دور میں علماء نے علامتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان روایات اور ان حدیث کے ذریعے سے یہ ماخوذ ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہاں بہت وضاحت اور صراحت سے بات کی جائے گی تو طوفان کھڑا ہوگا، لیکن حقیقت ہے
ایسے افکار اس مسجد میں بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کی تکفیر سے ملوث ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، حکام کے خلاف، حکومتوں کے خلاف خروج کرنا ان کی دوسری علامت ہے، علماء پر طعن کرنا، علماء کی توہین کرنا ان کی ایک علامت ہے، معصوموں کا خون بہانا اور ان کے خون کو حلال کرنا یہ بھی ان کی ایک علامت ہے۔ اور ایسے ہی مظاہرے، فورات، سڑکوں کو جام کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے دین کی طرف رجوع کیے بغیر اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ کرنا یہ بھی ان کی ایک علامت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مصائب پر رب کائنات کی جانب رجوع کریں۔ ماضی میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے 3 خلفائے راشدین کو انہی خوارج نے شہید کر ڈالا۔ عثمان غنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، اپنے گھر کی کھڑکی سے سر نکال کر کے ندا پکارتے تھے کہ کیا میں نے مسجد نبی کو پتھر کا نہیں بنوا دیا؟ کیا میں نے بیر روما کو میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر کے تمہارے لیے وقف نہیں کر دیا؟ کیا میں نے جیش عسرہ کو تیار نہیں کیا؟ کیا میں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے یہ کارنامے انجام نہیں دیے؟ آج تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ لیکن اسی خارجی صفت کے متحملین نے اور اسی خارجی صفت کو پن پانے والوں نے ان کو قتل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے اوپر وار کیا گیا۔ یہ اسلام اور اسلامی تاریخ کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ مظلومیت کی زندگی مسلمانوں کا مقدر ہے۔ آج ساری دنیا میں ساری بڑی طاقتیں اپنے اپنے ہتھیاروں کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب گھما کر کے بیٹھی ہیں، اور اس کے باوجود یہ حماقت کی بات کی جاتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ مسلمان سے زیادہ مظلوم قوم اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو لا کر کے دکھایا جائے۔ یہ بیچارہ لوگوں کے خوف سے اپنے مسجدوں میں تالا لگا دیتا ہے، لوگوں کے خوف سے مسجد آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، یہ بیچارہ لوگوں کے خوف سے اپنی خواتین کا حجاب نکلوا دیتا ہے، یہ بیچارہ لوگوں کے خوف سے قرآن مجید کو چھپ چھپ کر کے پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ظالم ہو جائے، یہ شدت پسند ہو جائے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لیں۔ تو خانہ کعبہ میں اب سے کچھ سال پہلے جیسا کہ ذکر کیا گیا، خانہ کعبہ میں جمعہ نہیں ہوا، نمازیں بند کر دی گئیں۔ اتنے مقدس مقام پر انہی خوارج نے جس انداز کی کیفیت بنا دی، اس کیفیت کے نتیجے میں پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا۔ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ پر ابن ملجم جس نے حملہ کیا تھا، وہ جس مسجد میں امامت کر رہے تھے، صلاۃ فجر تھی، اس میں امامت کرنے کے درمیان ابن ملجم نے ان کے اوپر زہر آلود خنجر کے ذریعے حملہ کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، امن و سلامتی کا گہوارہ مہینہ تھا، مسجد کا مصلی تھا، امامت کا مصلی تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا خلیفہ اور سب سے بڑی طاقت کا سب سے بڑا قائد اور سب سے عظیم قائد تھا، اس کے اوپر ایک ابن ملجم نامی بدبخت خارجی آ کر کے حملہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر حد قائم کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے، اگرچہ ان روایات سے اختلاف کی گنجائش ہے، کچھ لوگوں نے ان روایتوں کو ضعیف اور کمزور کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کا تذکرہ کر دیا، ان علامتوں کے مد نظر اگر یہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو خوارج سے یہ بات بعید نہیں ہے۔ یہ ابن ملجم قرآن مجید کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، صحابہ کرام اپنے بچوں کو تلاوت سکھانے کے لیے اس کو اپنے گھروں پر بلایا کرتے تھے، اس کی کلاسیں لگا کرتی تھی، لیکن جب اس کے اوپر حد نافذ کی جانے لگی، اس کو قتل کیا جانے لگا خلیفۃ المسلمین کو شہید کرنے کے نتیجے میں، تو کیا کہتا ہے پہلی میری انگلیاں کاٹی جائیں، پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے، پھر میرا پیر کاٹا جائے، اخیر میں میری گردن کاٹی جائے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے میں آخری سانس تک رب کائنات کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خوارج ہیں جو اسلام سے نکل جاتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی پر طنز اور تعریض کیا تھا، ہمارے نبی کے اوپر غلط انداز کی آوازیں کسی تھی، لیکن ان کی عبادات کا یہ عالم، یہ دیوانگی اور پاگل پن کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دین کو ڈھال بنا کر کے، دین کی آڑ میں اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار گردان کر کے یہ دین کے خلاف پوری تگودو کرتے ہیں، یہ اسلام کے خلفاء کو قتل کرتے ہیں، حکام کی تکفیر کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ان کی یہاں تک علامتیں ہیں، یہ کان، ناک اور آنکھ نکال کر کے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اسلام نے اسی وجہ سے جو سزا متعین کی ہے، وہ سزا یہ ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے، غنڈہ گردی کرے، دہشت گردی کو اختیار کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ مخالف جہاد سے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ داہنا ہاتھ کاٹا جائے،
تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے اور اسی حالت میں لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس کے فساد سے عبرت حاصل کر کے شدت پسندی اور دہشت گردی سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ان دہشت گردوں نے، ان خوارج نے لوگوں کا مذہب معلوم کرنے کے بعد ان کے اوپر وار کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، تفصیل کیا ہے، یہ تو تحقیق طلب ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس انداز کے عناصر ہمارے ملک میں پنپ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک چلتی ٹرین میں ایک فوجی نے چند لوگوں کو نام پوچھ پوچھ کر کے گولی مار کر کے قتل کیا تھا۔ اس نظریے کا کوئی مذہب یا کوئی مسلک نہیں ہوتا، یہ جنونی لوگ ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ان لوگوں سے کبھی بھی ان سے کسی مذہب کو منسلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری میڈیا کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ انصاف سے کام لے۔ میڈیا کے رول کے آگے مجھ کو ایک بات کثرت کے ساتھ یاد آتی ہے۔ چند سال پہلے، چند برس پہلے اسرائیل کی حکومت نے، اور آج پہلگام کے اس واقعے پر اسرائیلی وزیر اعظم بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہے، جس نے بچوں کو ذبح کر ڈالا، جس نے معصوموں کی جان لے لی، وہ بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ چند سال پہلے اسی اسرائیل میں ایک میزائل داغا گیا، میزائل جس کے اوپر جانا تھا گیا نہیں گیا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی زد میں ایک الو آ گیا اور الو زخمی ہو گیا۔ لہذا اسرائیلی حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اس الو کو گود لیا جائے گا، اس کا علاج کرایا جائے گا، اس کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ آج ہمارا میڈیا سارے بڑے واقعات کو چھوڑ کر کے، نظر انداز کر کے، جس کے نتیجے میں ملک میں نفرتیں پنپتی ہیں، ان چیزوں کو کنارے کر کے الو کے زخمی ہونے کے واقعات کو میڈیا کی زینت بناتا ہے۔ رب کائنات ہم کو انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں پر یہ گزارش اور اپیل کریں گے کہ اس انداز کے دہشت گردانہ حملوں کے پیچھے جو بھی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر کے ان کا ناطقہ بند کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ ملک میں امن و سلامتی پنپے اور بے چینی یہاں سے رخصت ہو۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔